اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17 ربیع الاول سرکار ختم مرتبت حضور سرور کائنات فخر موجودات حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشینوں میں سے چھٹے امام حضرت صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم ولادت تھا۔ میں اپنی جانب سے، تمام اراکین چینل ون کی جانب سے، آپ تمام کی جانب سے جناب پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب کی خدمت میں اور ہم سب کی جانب سے اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں اور تمام عالم انسانیت کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ہم سب کو مبارک ہو، کیونکہ اللہ نے وہ نعمت آج کے دن عطا فرمائی ہے جو سب سے بزرگ، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے بہتر مخلوقات میں اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ میں اسی کے ساتھ میں مسائل زندگی کا آغاز جناب مولانا کمال الدین اکبر صاحب قبلہ کو خیر مقدم کرتے ہوئے کرتا ہوں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے مبارکباد آج کے دن میں آپ سب کو وین چینل کے جتنے ناظرین ہیں اور جتنے اراکین ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے امام زمانہ کی خدمت میں بھی کہ اس پرمسرت موقع پر وہ ہماری طرف سے ہدیہ تبریک قبول فرمائیں انشاءاللہ۔ یہ ماہ ربیع النور ہے بے شک اور پورا مہینہ برکتوں کا، عظیم برکتوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں اگر کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ سورہ جمعہ کی ایسی آیہ کریمہ ہے جس سے تمام مسلمان اچھی طرح واقف ہیں، بار بار سنتے رہتے ہیں اور معلوم ہے، جس نے پروردگار عالم نے اپنا تعارف کراتے ہوئے، عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو بلند ہوتا ہے اس سے پست کا تعارف کرایا جاتا ہے، مگر اللہ کے رسول کی ذات اتنی محترم اور معظم ہے کہ اللہ نے حضور کو ذریعہ بنایا اپنے تعارف کا، کہ وہی وہ خدا ہے جس نے امیین میں سے، ان لوگوں میں سے جو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے یا جو ام القریٰ کے رہنے والے تھے مکے کے، ان میں ایک ایسا رسول بھیجا جو یتلو علیہم آیات ہی، جو اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کے نفوس کو پاکیزہ بناتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اصلاً اگر دیکھا جائے تو حضور کا جو سب سے بڑا انقلاب ہے، میں سمجھتا ہوں وہ علمی انقلاب ہے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے عالم انسانیت میں آیا۔ علم نے جتنی ترقی پیغمبر کے بعد کی ہے، اتنی ترقی پورے دور میں نہیں ہوئی، بے شک، اور یہ توحید کا صحیح تصور آنے کی وجہ سے ہوا۔ اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک جیسے قرآن ایک معجزہ ہے، ویسے ہی رسول اللہ کے اہل بیت بھی علمی معجزہ ہیں۔ یقیناً حضرت علی کی ذات، کوئی آدمی کیا دعویٰ کرے گا کہ جو چاہے پوچھ لو، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ اور 17 ربیع الاول کی عظمت میں ایک اضافہ اور بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اس امام کو جس کو علم سے خاص رابطہ ہے یا جسے موقع ملا کہ وہ علم کی ترویج کر سکے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی ولادت بھی 17 ربیع الاول کو ہے۔ یعنی دو علم کی شمعیں اللہ نے 17 ربیع الاول کو روشن کی۔ یہ سارا انقلاب جو عالم اسلام میں نہیں، پوری عالم انسانیت میں آیا، سائنس میں، اور یہ رسول اللہ کے صحیح تصور توحید دینے کی وجہ سے۔ آپ خود بتائیے اور سوچئے کہ جو لوگ سورج کو خدا مانتے ہوں، چاند کو خدا مانتے ہوں، ہر جانور کو خدا مانتے ہوں، خدا کے بارے میں تحقیق نہیں ہوتی ہے، خدا کی خالی پوجا یا پرستش کی جاتی ہے۔ یہ جو جتنا مزاج تحقیق آیا یا جتنا سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوا ہے، وہ سب رہین منت ہے صحیح توحید کے تصور کا، اور صحیح توحید کا تصور حضور نے دیا۔ مگر اب یہ کہ علم کے ساتھ کیا ہوا کہ ساری دنیا جو علم کو ڈیولپ کر رہی ہے، اگر آپ غور کیجئے تو اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ تزکیہ نفس کے بغیر کر رہی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ انسانیت کے لیے یہ علم فائدہ مند ہو، یہی علم نقصان دہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کتاب و حکمت کی تعلیم بعد میں دی اور تزکیہ نفس کو پہلے رکھا، یعنی ایک نوری علم کا جو سمندر ہے۔ اسی لیے ہم
چاہتے یہ ہیں کہ جو ایک عالمی انقلاب آئے گا رسول کے جانشین کے ذریعے سے، اس میں علم انسانیت کی خدمت کے لیے آئے گا، دہشت گردی کے لیے نہیں آئے گا۔ علم اس لیے نہیں آئے گا کہ بم گرا دیے جائیں اور پورے پورے شہر تباہ ہو جائیں، لوگوں کی فصلیں اجاڑ دی جائیں، کیمیکل ویپنز بنائے جائیں، بلکہ علم ایسا ہی آئے گا کہ صبح فصل بوئی جائے اور شام کو کاٹ دی جائے۔ تو یہ وہ امام زمانہ کر کے دکھا دیں گے کہ ہمارے جد نے جس علم کو پھیلایا تھا وہ یہ والا تھا، نوری علم ہے نہ کہ ناری علم۔ تو ہم اس موقع پر اپنے ناظرین کو ہدیہ تبریک بھی پیش کرتے ہیں اور ان سے درخواست بھی کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے ولادت کے صدقے میں، امام کے جعفر صادق علیہ السلام کے ولادت کے صدقے میں وہ اپنے قدم علم کے میدان میں بڑھائیں، ایسا علم جو خدمت انسانیت کے لیے ہو۔ والحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، بہت ہی مختصر لیکن جامع آپ نے سرکار کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اور ناظرین کرام، اسی کے ساتھ میں ہم آج کا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ میں کہ جو علم اور جس عمل کی دعوت سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی ہے، ہم اس پر مکمل طور سے عمل کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال کس شہر سے۔ السلام علیکم، میں شمشاد رضوی ہلڈور یوپی سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال مولانا صاحب سے ہے، زیارت کر لینے والے کو 70 حج کے برابر ثواب ملتا ہے، تو کیا حج کرنا ضروری ہے؟ نمازیں سب پڑھنا بہت ثواب ہے، کسی نماز میں اتنا ثواب نہیں ہے، تو کیا واجب نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے؟ ماہ شعبان میں ایک روزے کا ثواب بہت ہے، تو رمضان کا روزہ رکھنا واجب ہے، ضروری ہے؟ 19، 21، 23 کا اعمال کر لے تو کافی ہے بخشش کے لیے؟ اس کا جواب بتا دیجیے مولانا صاحب، تھینک یو۔ میں اس میں ایک اضافہ اور کر دیتا ہوں جی کہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، تو سلام کا کرنا زیادہ ثواب کیوں ہے اور جواب میں کم کیوں ہے؟ اصل میں دیکھیے اسلام جو ہے ایک بیلنس نظام دیتا ہے، جی اس میں واجبات اور مستحبات دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لگی ہوتی ہیں، اور جب تک فرائض یا واجبات کو ادا نہیں کیا جاتا مستحبات کا کوئی اجر پروردگار عالم نہیں دیتا۔ بے شک جی، ایک سیدھی سی مثال ہے، وضو کرنے کا بے حد ثواب، اذان دینے کا بے حد ثواب، اقامت کہنے کا بے حد ثواب۔ اب ایک آدمی نے وضو کیا، اذان دی، اقامت کہی جی اور نماز نہیں پڑھی چلا گیا، جی تو نہ اس کی اذان کی کوئی حیثیت ہے، یہ سب تو ثواب اس لیے زیادہ رکھتے تھے کہ یہ عمل کرے گا، تو جب اس نے اصل اپنی ذمہ داری کو نہیں پورا کیا تو باقی کسی چیز سے اس کو ثواب ملنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو سب سے پہلا فریضہ یہی ہے کہ انسان اپنی واجبات کو، اپنے فرائض کو پورا کرے، اور اس کے بعد جتنا بھی اس کے طاقت ہو نوافل کے میدان میں نکل جائے، اللہ اجر دیتا چلا جائے گا۔ بالکل صحیح ہے، 70 حج کا ثواب ہے زیارت میں، اس سے کوئی انکار نہیں۔ جی بے شک۔ اب ایک ایسا بے وقوف ہو کہ نافلہ شب پڑھے اور فجر کی نماز قضا کر دے یا چھوڑ دے، ترک کر دے، تو بے وقوفی کی علامت ہوگی اس لیے۔ اور میرے خیال میں جواب یہ جانتے ہیں، کسی کو سنوانا چاہتے ہیں۔ جی جی جی، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ ہلو، میں لکھنؤ سے بات کر رہی ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ جو 10ویں 20ویں کے مہینے کی امام کی نذر ہوتی ہے تو اس سے ہم صرف امام کا ہی نام لیتے ہیں یا 72 شہدائے کربلا کی بھی نذر دینا چاہیے؟ اس کو بھی میں مختصر کر دوں کہ ہم کوئی بھی نظر کرتے ہیں جب معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے مخصوص، جیسے ہم 17 ربیع الاول کو امام جعفر صادق اور سرکار ختم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر، تو کیا ہم اس میں سے انہی کا نام لیں یا ہم تمام معصومین کے نام لیں؟ حضور کی نظر تو جب بھی ہوتی ہے تو ان کی آل کو ہمیشہ شامل کیا جاتا ہے۔ یہ ہے ان کا سوال، شاید یہ ہے کہ جب امام حسین کی نظر عاشور کے دن یا چہلم کے دن یا سیوم امام میں ہوتی ہے، تو اصول کی بات یہ ہے کہ بھئی امام کا اگر سیوم نہیں ہوا تو ان کے اصحاب کا سیوم بھی نہیں ہوا، ان کے انصار کا سیوم نہیں ہوا، تو ہمارے یہاں دیکھیے کسی ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ اگر ایک سورہ فاتحہ تمام مومنین کو بخش دیا جائے گا تو ہر مومن و مومنہ کو اتنا ہی ثواب ملے گا، اس میں نکتیاں نہیں بنیں گی، اللہ بخیل نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ نہیں، تو کیوں نہیں نظر کی جاتی ہے تو اس امام کے ساتھ ان کے اصحاب کو یاد کیا جائے۔ اگر یہ خالی امام حسین کو ثواب بھیجیں گی تب بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ امام حسین کے ساتھ ان انصار کو شامل کریں جن کے لیے امام حسین نے خود کہا کہ ایسے ناصر کسی کے نہیں جیسے میرے ہیں، اور انہوں نے واقعی جان دے دی، تو ان کو یاد رکھیں ہمیشہ امام عالی مقام کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ چینل وین کی ترقی کے لیے میں دعاگو ہوں۔ میں برائر احمد زیدی بول رہا ہوں بریلی سے۔ سوال میرا یہ ہے کہ ایک مکان کی جگہ میں نے اپنے روپے سے
اپنی والدہ کا نام خریدی تھی. کیونکہ میں سرکاری ملازم تھا اس وجہ سے پرمیشن کی اڑچن آ گئی تھی, اس وجہ سے میں خرید نہیں لگا اپنے نام. اب وہ 2 منزلہ مکان میں نے بنوا لیا اس کو, اور بنوا کے اس میں رہ رہے ہیں سب لوگ. اب اس میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی بہن اس زمانے میں تھے, آج سے 30-35 سال پہلے کی بات ہے. اس کے بعد پھر ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا. اب ہم نے ایک چھوٹے بھائی کو اپنے اس میں ہم نے رکھ دیا اور ایک اسکول کھلوا دیا تھا کہ اس سے جو کچھ آمدنی ہو آدھی ہماری ہوگی اور آدھی تمہاری ہوگی. لیکن وہ اس سے منحرف ہو گیا. اب وہ اس کا قبضہ ہے. اب وہ اس لیے اس کا چونکہ وقت کام بھی کرتے ہیں وہ, لہذا وہ ان کا حاجی ہو گیا ہے وہ کچھ بےمانی کرنے پہ. اب اس لیے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی قانونی کارروائی کے خلاف کی جائے یا کوئی شرعی نقطہ اگر کوئی اس میں آتا ہے تو وہ ہم کو بتایا جائے تاکہ میں ان کے خلاف کوئی کام کروں اور قبضہ بھی دے لوں اپنا, اس پہ ہم کو مل جائے. کوئی شرعی طور سے بتائیے گا آپ کو. باقی یہی سوال ہے میرا آپ سے. السلام علیکم. یہ میں اس کو مختصر کر دوں کہ یہ جو میری آمدنی سے میں نے کوئی چیز خریدی ہے لیکن قانونی دشواریوں کی بنیاد پر میں نے جو ہے اس کو کسی اور کے نام پہ اپنے خاندان میں رکھا ہے. اس کے بعد میں اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور میرے بہن بھائی اس پہ ساتھ میں رہ رہے ہیں تو وہ قابض ہو جاتے ہیں اور اس کا غلط استعمال کرتے ہیں, مجھے حق نہیں دیتے ہیں. اس سلسلے میں قانونی کارروائی کرنی چاہیے یا شرعی کوئی نقطہ ہے؟ دیکھیے انہوں نے یہ فرمایا کہ انہوں نے اپنی ماں کے نام زمین کو خریدا اور یہ ہے تو ماں کا رشتہ ایسا ہے کہ یہ بھی پریزمپشن کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ماں کے لیے ہبہ کر دیا, گفٹ کر دی. تو اب ان کے انتقال کے بعد ان کے سارے ورثہ کی وہ چیز ہے. عموماً لوگ کبھی کبھی اس میں تھوڑی گڑبڑی کرتے ہیں کہ خریدتے وہ والدین کے نام سے لیکن سمجھتے ہیں کہ میری ہی ہے. یا تو جب خریدا تھا تو ورثہ کے اوپر اس بات کی وضاحت ہو جانی چاہیے تھی کہ یہ ہے ہمارا ہی, ہم اس وجہ سے خرید رہے ہیں. اب یہ کلیئر نہیں ہے ان کے سوال میں کہ یہ ہوئی ہے کہ نہیں. اب اس کے بعد انہوں نے کہا ہم نے اس میں ایک اسکول کھول دیا اور یہ طے کر لیا ہم نے آپس میں کہ آدھی آمدنی ہماری ہے اور آدھی ان کی ہوگی. جس کو وہ نہیں کر رہے ہیں پوری پراپرٹی پر قابض ہیں. تو ان فیکٹس کی روشنی میں یہ صحیح ہیں, ان کو آدھی آمدنی اس میں سے ملنا چاہیے اور جو نہیں مل رہی ہے. اب کوئی بھی آدمی اگر مظلوم ہے اور اپنے دفاع کے لیے اسے جو قانونی کارروائی یا شرعی کارروائی, شرعی اعتبار سے ان کا حق ہے, قانونی اعتبار سے ان کو حق دفاع ہے کہ اس کو اپنے حق کو حاصل کریں, تو یہ کر سکتے ہیں, اس میں اجازت ہے. کیونکہ یہ کسی پر ظلم نہیں کر رہے ہیں, ان پر ظلم کیا گیا ہے, اس ظلم سے بچنے کے لیے یہ شرعی قانونی کارروائی کریں گے تو یہ کر سکتے ہیں. پہلے تو یہ کوشش کریں کہ اگر خاندان کے پیچ اپ ہو افراد سکتے, دیکھیے صلہ رحمی تو بہت ہی اچھی چیز ہے, اور اگر ہو سکتا ہے اگر مقامی علماء میں سے کوئی انوالو ہو سکتا ہو اس کو رکھ لیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی گراؤنڈ ہو. ہم نے تو خالی ان کا ورژن سنا ہے, ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی دوسری چیز ہو اور دونوں فریقین کے بیٹھنے سے بات اپنے آپ ہی سیٹل ہو جائے تو وہاں تک جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. لیکن اگر نہ ہو تو مظلوم کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا حق حاصل کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ, آگے بڑھتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ جیسے کہ قرآن شریف میں والعصر سورہ میں یہ بتایا گیا ہے, میننگ پڑھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے. تو یہ بتائیے مجھے مولانا صاحب کہ انسان کا کون سا عمل ایسا کرنا چاہیے انسان کو کہ وہ گھاٹے سے بچ سکے اور اپنی جو بھی مسٹیک ہے وہ سدھار سکے. پلیز مجھے یہ بتائیے. شکریہ, خدا حافظ. یہ پورا سورہ اگر پڑھ لیں تو جی ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ انہوں نے والعصر ان الانسان لفی خسر تک پڑھا ہے معنی کے اعتبار سے کہ انسان گھاٹے میں ہے, یہ بات ان کی صحیح ہے. مگر قرآن نے خود ہی بتا دیا ہے کہ کون گھاٹے میں نہیں ہے, کیا کرے. تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائیں اور نیک عمل اچھے عمل انجام دیں اور حق اور صبر کی وصیت کریں, وہ گھاٹے میں نہیں ہیں. تو وہ تو سورہ والعصر نے خود ہی واضح کر دیا ہے. اس سے بہتر جواب کون دے سکتا ہے جو اللہ نے دیا ہے. یقیناً. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا نام ترنم ہے اور ہم لکھنؤ سے بول رہے ہیں. السلام علیکم. میرا مولانا صاحب سے کوشچن یہ ہے کہ مطلب سب کہتے ہیں کہ نماز پڑھ کے دعا قنوت میں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نماز پڑھنے میں تو دعا قنوت پر محرم ہوتے ہیں, ہاتھ نہیں پھیرتے ہیں.
تو آپ مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے کیا دعا قنوت پڑھتے وقت منہ پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں؟ یہ پہلے بھی کئی بار سوال آ چکے ہیں کہ ہمارے یہاں اکثر جو لوگ ہیں، اکثر تو نہیں بہت کم لوگ ہیں، قنوت کرنے کے بعد منہ پہ ہاتھ پھیر لیتے ہیں. شریعت کیا کہتی ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیں اصل میں ایک اصول اور بھی بنا لینا چاہیے بنیادی طور پر، کہ ایک تو یہ کہ اگر وہ عمل کثیر کی فہرست میں آتا ہے تو یوں ہی نماز کو باطل کر دے گا، ہے نا. اب دوسری بات یہ ہے کہ اپنی طرف سے نماز میں کسی طرح کا کوئی اضافہ نہ کریں جس فارمیٹ میں ہوتی ہے، ورنہ پھر وہ ہوتا یہ ہے کہ ہر 25 سال بعد بدلتی چلی جائے گی. اس کو اسی فارم میں رکھیں، جب بعد میں دعا مانگیں تو خوب منہ پہ ہاتھ پھیریں جتنی مرتبہ. اصل میں تصور یہ ہوتا ہے کہ جو برکتیں ہماری دعا مانگنے سے آئی ہیں وہ ہم تک آ جائیں، وہ ہماری ہتھیلیوں میں آ گئی اور ہمارے چہرے پہ آ جائیں. جو دعا مانگی جاتی ہے اس کا تعلق پوری پرسنالٹی اور پوری زندگی سے ہوتا ہے. تو بس سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب قنوت ختم کریں اللہ اکبر کہیں، رکوع میں چلی جائیں، اس لیے کہ اکثریت کا طریقہ یہی ہے اور یہی طریقہ تعلیم دیا جاتا ہے. یہ انہوں نے کہیں سے دعا وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ یوں کرتے ہیں، فاتحہ پڑھنے کے بعد دعا پھیر لیتے ہیں. تو اگر مستحب کوئی کام ہو رہا ہے تب تو کوئی بات نہیں، کچھ کریں، لیکن نماز کا جو فارم ہے اس کو الائیو رکھیں، اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کمی نہ کریں. بہت بہت شکریہ آغا. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ بھی سن لیتے ہیں ہم. السلام علیکم، میرا نام ضامن عباس ہے، فرید آباد سے بات کر رہا ہوں، ہریانہ سے. مجھے مولانا صاحب سے یہ پتہ کرنا تھا کہ جیسے ہم کار لون لیتے ہیں تو ہم نے شو روم والے کو تو پورا پیمنٹ کر دیا، ابھی ہمیں بینک لون دے رہا ہے تو وہ انٹرسٹ لگا کے دے گا، تو کیا وہ جائز ہے؟ یہ ہندوستان میں اکثر سوالات ہوتے ہیں کہ بینک لون جو ہم لیتے ہیں اس پہ ہمیں انٹرسٹ دینا پڑتا ہے. جی دیکھیے، ایک بات یہ مان کے چلنا چاہیے کہ ہم لوگ ایک ایسے نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، جیسے اسلام جب آیا تھا تو سلیوری کا نظام ایک جکڑ بندی کا تھا. تو اسلام نے اس میں ایک میڈیا نکالنے کی کوشش کی کہ ایک دم سے اس کو وہ ہٹا بھی نہیں سکتا تھا، دھیرے دھیرے ختم ہو جائے. ان پرنسپل یا ان اسپرٹ اسلام یوشری کو پسند نہیں کرتا ہے، سود و بیاج اس کو ناپسند کرتا ہے. اب وہ کوئی بینک دے، کوئی انڈیویجول دے، کوئی اور دوسرا دے، اسے اسلام کی اسپرٹ کے خلاف ہے. لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہزاروں کام ایسے جو ہو ہی نہیں سکتے. باہر کے ملکوں میں تو اور بھی، آپ مکان بغیر بینک لون سے خرید ہی نہیں سکتے، اتنے بڑے اتنے مہنگے مکانات ہوتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا انہیں کار کی اتنی ہی ضرورت ہے کہ یہ لون لے کے اور انٹرسٹ لے کر کے. بعض اوقات آج کل یہ بھی ہو گیا ہے کہ اسٹیٹس سمبل کے طور پر کار ہونی چاہیے. ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم بغیر کار کے بھی رہ سکتے ہیں، مگر ہم خریدتے ہیں یہ ہے کہ ہمارے رشتہ داروں نے خرید لی، ہمارے پڑوسیوں نے خرید لی ہے. تو یہ ان کو خود اپنے اور اپنے خدا کے درمیان فیصلہ کرنا پڑے گا. اگر ان کے لیے وہ اتنی ہی ضروری ہو جائے تو یہ بینک لون سے خرید سکتے ہیں. ان کی نیت نہیں ہے، یہ چاہتے تو نہیں انٹرسٹ دینا، مجبوراً مضطر ہیں انٹرسٹ دے دیں. لیکن یہ کہ اگر ان کو ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ نہیں کہ بینک لون دے رہا ہے خرید لیں. جی بے شک. جی بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال لیتے ہیں. میں ریشما بول رہی ہوں کشن گنج بہار سے. میرا سوال یہ ہے کہ خواتین کیا کربلا میں نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ اس پر شک نہیں ہے. یہ ہماری بہن پوچھ رہی ہیں کہ خواتین کربلا میں نماز پڑھ اب اس میں قبلہ بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کربلا معلیٰ ہے، امام حسین کے روضے والی جگہ ہے، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہاں تمام مرد اور عورت جو ظاہر و ظاہرات ہیں وہ پڑھتی ہیں نماز، کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے یہاں آپ کو علم ہے کہ قبرستان جو ہوتے ہیں وہاں چونکہ تعزیے دفن ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہم کربلا کہتے ہیں. تو اب یہ ان کا سوال اگر قبرستان کے سلسلے میں ہے تو عرض یہ کرنا ہے کہ قبرستان میں مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے. آغا سیستانی مدد اللہ العالی کے اعتبار سے قبرستان میں عورتوں کا جانا مکروہ نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنا دونوں ہی کے لیے مکروہ ہے. اب اگر ان کی نماز قضا ہو رہی ہے، کوئی ایسی دقت آ رہی ہو، یہ نماز پڑھ سکتی ہیں، وہاں نامحرم نہیں ہے، وہ تمام جو اس کی یعنی لمٹس ہیں ان کے اعتبار سے تو پڑھ سکتی ہیں، مگر چونکہ مکروہ ہے تو کوشش یہ کریں کہ قبرستان میں نماز نہ پڑھیں. اچھا، جو کربلا کہا جاتا ہے، جو بر صغیر میں بہت سے ایسے مقام ہوتے ہیں جو قبرستان نہیں ہوتے، صرف تعزیہ دفن ہوتے ہیں، پھر تو وہ کراہت بھی ختم ہو جاتی ہے. کراہت ختم ہے. بس یہ کہ ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے اور 50 آدمی اس کو دیکھ رہے ہوں تو پھر وہ ایک مشکل ہو جاتی ہے کہ اگر وہ ایسی جگہ نماز پڑھی. بعض جگہوں پر میں نے کربلا وغیرہ میں جہاں بنی ہوتی حجرے دیکھے ہیں
کہ وہاں جا لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں. مردوں کے لیے تو صحرائی مسجد ہوتی ہے, عورتوں کے لیے الگ کمرے بنے, تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. وہ ہے وہ اصل میں ہم ان کے سوال سے یہ ذرا سا ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ کربلا ہمارے یہاں قبرستانوں کو بھی کہتے ہیں. جی ہاں, اس لیے اگر قبرستان ہے تو بھی کراہت ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. ہم کشمیر سے بول رہے ہیں, جو کسی سے بھائی مطلب فیس بک پہ کسی کے ساتھ بات کرتے اس کو بھائی بنا, کیا وہ اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں چونکہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں منہ بولا بہت عام ہے, منہ بولی اماں, منہ بولی بہن, منہ بولی چچی, منہ بولے دادا, بھائی بہن, تو یہ شریعت میں اس کا نہیں, اس کی دیکھیے اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہم کسی کو بیٹا بنا لیتے ہیں تو شریعت مانتی نہیں ہے کہ اڈاپشن کو صحیح نہیں مانتی. جو بھائی ہے وہ بھائی رہے گا, ہمارے کہنے سے نہیں ہو جائے گا. ورنہ انما المومنون اخوہ, جتنی جماعتیں ایمانی ہیں سب بھائی بہن ہیں. لیکن شادی کے لیے جو اصول ہیں کہ بھئی کون پروہیبٹڈ ڈگری میں ہے کون نہیں, فیس بک پر کسی سے بات کرنا, اس کو بھائی بنانا, شریعت میں وہ بھائی بہن نہیں ہے. تو اگر وہ ایک دوسرے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور کوئی چیز دوسری اس میں رکاوٹ نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے, تو کفو ہے, اگر کفو ہے تو کر سکتے ہیں. یہ کہہ دینے سے نہیں کہ یہ میرا بھائی ہے تو اب چونکہ بھائی کہہ دیا, جو میں نے بہن کہہ دیا تو کیسے شادی ہو, اس کی نہیں. بلکہ اگر ایک خاندان کے ہوتے ہیں چچا زاد, مامو زاد, خالہ زاد, تو بھائی ہوتے ہی ہیں. پہلے مطلب وہی لڑکی ان کو بھائی جان کہتی تھی, اس کے بعد نکاح ہو گیا, پہلے بھائی کہتی تھی, چچیرا بھائی تھا, شادی تو نیچرل ہے کہ ایسا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. جی میرا نام پرویز ہے, میں ممرا سے بول رہا ہوں. مجھے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے, کیا جیسا میں نے 1 سال ہو گئے قریباً مجھے نماز پڑھتے ہوئے, تو جیسا میں نماز پڑھ رہا ہوں تو جو میں نے پہلے کی نماز نہیں پڑھا ہوں, میری عمر 34 ہو گئی ہے قریباً, تو اس نماز کا کیا کرنا پڑے گا, مطلب کیسا قضا میں پڑھنا پڑے گی یا کیسا پڑھنا پڑے گی, تو مجھے اس بارے میں جاننا ہے. یہ 34 سال کی عمر ہوئی, ماشاءاللہ نمازی ہو گئے 1 سال سے. 33 سال تک انہوں نے تقریباً نہیں پڑھی. جی 33 سال میں 15 سال گھٹا دیجیے تو وہی مطلب بچتے ہیں بالغ ہونے کے بعد, تو اس نماز کا کیا کریں؟ یہ ایک اندازہ کر لیں کہ کتنی نمازیں ان کے نام ان کی قضا ہیں, اور ان کو اپنی کنوینئنس کے حساب سے ادا کریں. اگر یہ روز 1 دن کی پڑھ سکتے ہیں, 2 دن کی پڑھ سکتے ہیں, اور قضا کرنے میں ان کو یہ بھی آزادی ہے, اذان نہ دیں, اقامت نہ کہیں, جب سلام پھیریں تو تسبیح وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی نماز ہو جائے گی. اگر روز 1 دن کی یہ ادا کرتے چلے جائیں تو 18 سال کے میرے خیال میں انشاءاللہ ان کی زندگی میں ادا ہو جائے گی. پروردگار عالم وہ قبول کر لے گا. اور اگر اللہ ان کو سلامت رکھے, کوئی آدمی اگر ایسا ہو جو اس راستے میں نہ پورا کر پائے, تو بھی اللہ کم سے کم یہ تو دیکھ لیتا ہے کہ یہ ہدایت کے راستے پر اپنا قدم آگے بڑھا چکا. تو جس نے بڑھا دیا, اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. بے شک. اللہ تعالی ہم میں سے جو بے نمازی خدا نخواستہ ہو, اللہ تعالی محمد اور آل محمد صدقے میں خاص طور سے اس مہینے کی برکت سے ان کو با نمازی بنا دے. اور ہم اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو یقیناً اگر عزادار ہیں تو ہم نمازی ہیں, اگر ہم نمازی نہیں ہیں تو یقیناً ہماری عزاداری قبول نہیں ہے. اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. میرا نام صغیر ہے اور میں ایسے چنئی سے بول رہا ہوں, اور میں جاننے کے لیے چاہتا ہوں کہ کیا سبھی جتنا بھی علماء ہے سب یہی یعنی کہ کہتے ہیں کہ جو بھی انسان گناہ کرتا ہے, اگر کسی سچا دل سے اگر کسی وہ معافی مانگتا ہے تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن جہاں پر یہ بھی سوال ہے کہ جو سفلی عمل کرنے والے اس کو کیا خدا تعالیٰ معاف کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دل سے اگر انسان صدق دل سے اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن جو ایسا عمل کرے جو عام طور سے مجھے تو پتہ نہیں ہوتا بھی نہیں ہوتا ہے, سفلی عمل یا کالا جادو پیلا جادو جو ہوتا ہے یہ کرے, تو کیا وہ معاف ہو جائے گا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جو معافی کی طاقت ہے اس پر تو کوئی حد بندی نہیں کی جا سکتی. جی بے شک. کسی حد پر نہیں کہہ سکتے کہ اللہ یہ نہیں معاف کر سکتا, یہ ہم اس کے اوپر کوئی اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. تو وہ سفلی عمل والے کو بھی معاف کر سکتا ہے. مگر بات یہ ہے کہ وہ اپنے اختیارات کب استعمال کرے گا اور اس سے کیسی توبہ چاہتا ہے. جی بے شک. تو جیسی توبہ چاہتا ہے, اچھا اس نے اپنے سفلی عمل سے جن لوگوں کو متاثر کیا, اگر اس نے حقوق الناس انسانوں کو نقصان پہنچایا تو ان سے بھی معافی طلب کرے. اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے تو معاف کر دوں گا کوتاہیاں میری بارگاہ میں جو ہوئی, لیکن انسانوں کی بارگاہ کے سلسلے میں جو کوتاہی ہوئی وہ انسان بھی معاف کرے. اب میں کسی کا قرضہ لیتا ہوں, ادا نہیں کرتا ہوں, معافی اللہ سے طلب کرتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے پہلے قرضہ ادا کر دو اس کا, اب پھر ہم سے معافی مانگو, ہم تمہیں معاف کر دیں گے. تو سفلی عمل کا اثر جو ہوتا ہے وہ پبلک ہی پر ہوتا ہے. تو اگر اس کا کوئی اثر ہے تو وہ واقعی توبہ کرے, اپنی نفس
کو ذلیل کرے, اس سے معافی مانگے, اور جب اس کے بعد اللہ سے توبہ طلب کرے انشاءاللہ معاف ہو جائے گا. اس سے بڑا گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے. بے شک سوائے شرک کے ہر گناہ ہاں معاف ہو سکتا ہے. اور شرک میں بھی انسان توبہ کر لے توبہ کہ کر شرک لے نہیں گا، کروں گا, اس کے بعد ختم ہو گئی, وہ بھی معاف ہو وہ جائے بھی معاف ہو جاتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میں حیدرآباد دکن سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے مولانا سے کہ شیطان کے بارے میں تو اللہ نے کہا قرآن میں کہ اس کو مقررہ وقت تک مہلت دی گئی ہے دنیا میں رہنے کے لیے, جبکہ ساری دنیا میں شیطان نے خون خرابہ مچا کے رکھا ہے. اور ہم لوگ ہمیشہ قرآن پڑھتے وقت یا کچھ بھی دعا وغیرہ پڑھتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آگے بڑھ جاتے, مگر شیطان کی موت کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا. اس لیے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, شیطان کو موت آنے کے لیے اللہ سے دعا کیوں نہ کی جائے, یا ہم لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں اس طرح. اللہ حافظ. السلام علیکم. بات یہ تھی ہے ایک ان کی تو سوال ہی میں جواب ہے کہ جب اللہ نے کسی کو مقررہ وقت تک کی مہلت دے دی, تو جب مقررہ وقت تک کی مہلت مل گئی تو اب اس کے لیے آپ اس کے مرنے کی دعا کر رہے ہیں, تو کوئی ہم اللہ کے اوپر تھوڑی چلے جائیں گے. جب اس نے طے کر لیا کہ مقررہ وقت تک اسے حیات دے دے گا, اس نے یہی مانگا تھا کہ میں بہکاؤں, میں ایسا کروں, اللہ نے کہا جاؤ تمہیں چھٹی ہے. تو ایک ابس دعا کرنے سے کیا فائدہ. مثلا مان لیجئے اگر ہم لوگ دعا کریں کہ پالنے والے معاذ اللہ ہم ایسی دعا کر رہے ہیں کہ قاتلان حسین کو معاف کر دے, تو یہ ہماری حماقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا کہ وہ سزا دے گا اور ان کو اسفل جگہ پر رکھے گا جہنم کے, تو اچھا دعا بھی وہ کرنا چاہیے بندے کو جو اللہ کو محبوب ہو. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ سے رحمت نازل ہوتی رہتی ہے, قرآن کی آیت کی دلیل ہے. ہم بھی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد, تو اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ جو میں کرتا ہوں وہی یہ دعا کر رہا ہے. اب اللہ کہتا ہے میں اس کو وقت مقررہ تک چھٹی دیا ہوں, ہم سب چلا رہے ہیں کہ اس کو موت دے دے, تو اس کا مطلب جو خدا چاہتا ہے اس کے خلاف ہم دعا کر رہے ہیں. تو اس لیے دعا وہ ہونی چاہیے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. بے شک. اور انتظار کریں, بھائی اس کو وقت دیا گیا ہے. اس کی موت کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ وہ کام کریں جو شیطان کو ناپسند ہو. اس کو ہر لمحہ مرنا پڑے گا. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, جب آپ اطاعت پروردگار کرتے ہیں, تو اس کی موت اس کو خنجر مارنا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے, درست فرمایا آپ نے. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. ہلو جی, میں نوی ممبئی سے بول رہا ہوں, مہاراشٹر میں. جی ہاں, میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی کی بیوی ہو, کسی اور کا رشتہ ہو اور اس سے گھومے پھرے, تو اس ریزن میں بتائیے اس حالت میں مرد کیا کرے اور اس عورت پہ کیا گناہ ہوتا ہے. اس کو مختصر کر دوں کہ شوہردار عورت اگر کسی غیر مرد سے تعلق رکھے اس کا کیا ہے. دیکھیے یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے, اور اس کا اگر یہ ثابت ہو جائے شرعی طور کے اوپر, تو یعنی 4 گواہ اس کے مل جائیں, تو ایسی عورت کو شریعت کہتی ہے کہ سنگسار کر دیا جائے, اگر حکومت اسلامی ہو. ایک بات. اچھا, دوسری صورت یہ حال ہے کہ اگر شوہر نے دیکھا ہو کہ اس نے یہ فعل بد اس طرح سے کیا ہے, تو ایک پروسیس ہوتی ہے لیان کی, کہ ایڈلٹری کا چارج وہ لگاتا ہے. تو یہ ہمارے انڈین کورٹس میں بھی لگ سکتا ہے, ہو سکتا ہے. تو وہ 4 مرتبہ, چونکہ گواہ اس کے پاس نہیں ہوتے, وہ اپنی بیوی کے لیے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں نے اس کو یہ فعل بد کرتے ہوئے دیکھا, اور اس کے بعد 5ویں قسم کھاتا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ میرے اوپر عذاب نازل کرے. اب عورت کے سامنے بھی یہی بات ہوتی ہے, وہ 4 بار قسم کھاتی ہے کہ میں نے ایسی برائی نہیں کی, اور 5ویں بار کہ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو اللہ میرے اوپر عذاب نازل کرے. یہ لیان کی پروسیس ہے. جب یہ ہو جاتا ہے تو قاضی اور ہمارے یہاں انڈین لا میں کورٹس میرج کو ڈیزالو کر دیتی ہیں. تو اب اگر ایسی ہی انفیتھفل عورت ہے تو اس کے ساتھ اس کے شوہر کے رہنے کے کوئی معنی نہیں ہوتے, کیونکہ شریعت میں میاں بیوی کے رشتے کے اندر بنیاد ہے عفت و عصمت. اگر عفت و عصمت نہیں رہ گئی, مودت و رحمت نہیں رہ گئی, تو شادی کا رشتہ جو ہے ایک مردہ رشتہ ہے, اور مردے کو دفن کر دینا اچھا ہوتا ہے, تعفن پہلتا ہے. درست فرمایا آپ نے, بہت مختصر لیکن جامع جواب ہے. اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں.
میں پونا سے بول رہا ہوں. میرا نام حسین علی ہے. جو آپ کا ابھی گئے ہفتے میں پروگرام ہوا تھا جہاد کے لیے, مجھے بہت اچھا پروگرام لگا آپ کا, یہ جہاد کے بارے میں. ہمارے سنی بھائی بھی جو تھے اور ہمارے سرپرست مولانا صاحب تھے, نجف ہاؤس کے بھی تھے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام ہر 15 دن میں یا مہینے میں یہ جہاد کا پروگرام آپ بتاتے رہیں مسلسل ٹی وی پر, کیونکہ دنیا والوں کو پتہ چلے جہاد کیا چیز ہے. لوگ اب پر الزام لگتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں, پر مسلمان کون ہیں؟ آپ نے بتائے تھے سنی بھائی نے کہ یہودی ہیں اور لباس میں آ رہے ہیں, وہ داڑھی رکھ کر اور یہ پائجامہ اور جبہ پہن کے. ہر مسلمان بھائیوں کو ہر پوری دنیا میں پورے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو معلوم پڑ جائے. میں آپ کا پروگرام میں بہت اچھا لگا. یہ انشاءاللہ آپ کا سجیشن, آپ کی خواہش ایڈمنسٹریشن تک ضرور پہنچائی جائے گی اور کوشش کریں گے. دیکھیے کیا جواب ان سے ملتا ہے. آپ کی خواہش کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام شناز ہے, ہم لکھنؤ سے بول رہے ہیں. اور میرا سوال یہ ہے کہ والد کی جو ہے جائیداد پہ کس کا حق ہے, بچے کا حق ہے یا پھر ان کے بھائی بہن کا حق ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر جو ہے طلاق کے کیا احکام ہوتے ہیں, میں طلاق کس طریقے سے دی جا سکتی ہے؟ السلام علیکم. علیکم السلام. 2 سوال ہیں ہماری بہن. میراث کے سلسلے میں باپ کی جائیداد میں بھائی بہنوں کا حق ہے یا بچوں کا؟ دیکھیے, اگر اسلامی رخ سے باپ کا انتقال ہوگا تو اس کا 1/8 حصہ, اگر اس کی بیوی زندہ ہے یعنی ماں زندہ ہے تو 1/8 حصہ اس کا ہے 8واں. جو 7/8 حصہ بچے گا, یہ جیسے کہہ رہی ہیں بچے ہیں تو یہ طبقہ اول ہے, کلاس 1 کے ایئرس ہیں, ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا انہیرٹ نہیں کر سکتا. تو اس صورتحال میں لڑکی کا حصہ لڑکے کے مقابلے میں آدھا ہوتا ہے, یعنی بیٹے کا حصہ بیٹی سے 2 گنا ہوتا ہے. میں تو اس کے کیلکولیشن کا بہت آسان طریقہ یہ رکھتا ہوں کہ ہر بیٹے کو آپ جڑواں بیٹی مان لیجئے. مان لیجئے 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے, تو 3 جڑواں بیٹیاں ہیں تو 3 दूनी 6, تو 1 بیٹی ہے 7. 1/7 لڑکی کا ہو گیا, 2/7 ہر لڑکے کا ہو گیا. یہ جو 7/8 حصہ بچا ہے اس کا ہوگا. ان کی موجودگی میں مرحوم کے بھائی بہنوں کا کوئی حق میراث میں نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. یہ سائل کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ قسم ان کا طلاق کا بھی شاید طلاق کا ان کا مسئلہ جو ہے, طلاق کا جو ہے ہمارے یہاں. دیکھیے, طلاق کا جو اصول ہے کہ شوہر اور بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, لیکن اس کی کوئی جائز وجہ ہونی چاہیے کہ طلاق کیوں دے رہا ہے. اور ہمارے علماء کا اس میں زیادہ تر اس میں زور اس بات پر ہے, اور انڈین لا کا بھی زور اس پوائنٹ پر ہے. شمی مارا ورسز اسٹیٹ آف یو پی سپریم کورٹ کا کیس ہے کہ جینوئن ریزن ہونا چاہیے اور 2 حکم ہونے چاہیے, ایک لڑکے کی طرف سے ایک لڑکی کی طرف سے. جب وہ دونوں آربیٹریٹر فیل کر جائیں تو طلاق دی جائے اور طلاق پروناؤنس کی جائے. اب طلاق جو پروناؤنس ہوتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت شوہر بیوی کو طلاق دے گا جس وقت وہ حالت طہر میں ہوگی, پاکیزگی کی حالت میں, جب وہ نماز پڑھ سکتی. اور یہ اس طہر میں طلاق دی جائے گی جس طہر میں شوہر نے اور زوجہ نے تعلق قائم نہ کیا ہو, ورنہ اگلے طہر کا انتظار کریں. اور طلاق عربی زبان میں دی جائے گی, جو سیٹ فارمولا ہے. اگر وہ آدمی عربی نہیں جانتا تو کسی عربی داں سے وہ درخواست کرے گا. طلاق کے موقع پر 2 عادل گواہ موجود ہوں گے جو اس کو سنے. اب جب اس طرح سے طلاق منعقد ہوتی ہے تو فوراً افیکٹو نہیں ہوتی. اس وقت بھی عدت جو عورت کی ہے وہ تقریباً 3 مینسز یا 3 طہر ہوتی ہے, یا اگر وہ حاملہ ہے, پریگننٹ ہے, تو جب تک ڈیلیوری آف چائلڈ نہ ہو جائے. یا اگر ان دونوں سے الگ ہے تو پھر اس کو 3 لونر منتھس 3 چاند والے مہینوں تک انتظار کرنا ہے. ابھی اس کی میرج سسپینڈڈ ہے. اس بیچ میں شوہر کو یہ حق بھی ہوتا ہے کہ اس طلاق کو واپس لے سکتا ہے. جی ہاں, اب یہ بڑا ایک ڈیٹیل موضوع ہے. اگر ہوتا تو اس میں کتنی قسمیں ہیں, اور یہ بہت سے لوگ ریسیشن کیسے ہوگا اور حاکم شرع کیسے دے سکتا ہے, تو وہ انشاءاللہ یہ اگر کتابیں دیکھ لیں گی تو ان کو اندازہ ہو جائے گا. بس اتنا ضرور ہے کہ ایک سٹنگ میں اگر 1000 بار بھی طلاق تو اس کو وہ ایک ہے,
تو ایک ہی طلاق وہ ایک ہوگی. اچھا وہ حماقت ہوگی نہیں, کیونکہ طلاق دینے والا وہ عربی داں ہے, لا کو جاننے والا ہے, وہ ایک سیٹنگ میں کہے گا ہی نہیں. ہمارے یہاں مرد کا یہ کہہ دینا, خود تسبیح پڑھے طلاق کی, اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. وہ جب تک سیٹ فارمولا جو ہے مینشنڈ ہے شریعت میں, اس میں نہیں کیا جائے گا. جیسے اس کی مثال میں دوں کہ وہ علی بابا کی کہانی میں یہ کہ جب تک کھل جا سم سم نہیں کہا جائے گا, دروازہ کھلے گا نہیں, چاہے آپ صبح سے شام تک کچھ کہتے رہیے, کچھ بھی کہتے رہیے. تو یہ ہے طلاق دی, کھل جا ٹم ٹم کہتے رہیے, نہیں کھلے گا, کھل جا سم سم. تو ویسے ہی طلاق کا سیٹ فارمولا ہے, اور عربی زبان میں. اچھا, اسی لیے جس مولوی کے پاس جائے گا شوہر, تو پہلے وہ سمجھتا ہے معاملے کو کہ طلاق دینے کا کیس بھی بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے. وہ یہ نہیں کہ ایک دم سے طلاق شروع کر دے گا, لیکن ایک توہر میں وہ ایک ہی طلاق ہوگی, ایک ساتھ دو نہیں ہو سکتی. یہ مفصل موضوع ہے, اس کو بارہا اس کو ڈسکس کیا جا چکا ہے. انشاءاللہ پھر کوشش کریں گے کہ ہم ایسے ٹاک شو رکھیں جس میں انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا, اگر آپ ایسا رکھیں گے تو میں آپ کو. اور وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی کے ذریعے سے میں حاضر ہوں گا, میں پورا اس میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں ہم. میرا سوال ہے کہ میرے نماز کے ٹائم جو ہے, اگر مجلس ہو رہی ہے اذان کے ٹائم, تو مجلس جو ہے وہ سے اٹھ جانا چاہیے یا نہیں؟ یہ تقریباً بہت بار اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں مفصل جواب دیا جا چکا ہے کہ اگر آزان ہو رہی, نماز مجلس ہو رہی ہے اور آزان کا وقت آ گیا, اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. اس کو بلا وجہ دو چیزوں کو لڑانے کی کوشش نہ کریں, نہ نماز کو نہ مجلس کو. کبھی کبھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. میں تو بہت سی جگہوں پر ایسی جگہ مجلس پڑھ چکا جہاں سورج کے غروب سے پہلے شروع ہوتی ہے اور مغرب کا وقت ہو جاتا تھا, ایسے امریکہ وغیرہ میں حالات ہیں. اگر یہ ممکن ہے ذاکر کے لیے کہ وہ نماز سے پہلے مثلا عصر کے وقت پڑھ رہا ہے اور مغرب سے پہلے ختم کر سکتا ہے, تو اس کو کرنا یہی چاہیے کہ نماز سے وہ ٹکراؤ نہ کرے. لیکن اگر کہیں خدا نخواستہ ایسی صورت ہو جائے, جیسے ظہر کے چیلم کی مجلسیں عام طور پر 11 ساڑھے 11 بجے شروع ہوتی ہیں, اول وقت 12:15 بجے ہو گیا, اب وہ مجلس پڑھ رہا ہے, اب اس میں کوئی آدمی مجلس چھوڑ کے 25 آدمی کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے, کیا یہ ہم وقت یہی کرتے ہیں؟ ٹرین آتی ہے اگر نماز کے وقت تو یہ ٹرین چھوڑ دیتے ہیں, جب جماعت کی نماز پڑھتے ہیں, جماعت کی نماز تو ہوتی ہے تو کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ یہ ایسی ہزاروں جگہ ہوتی, کوئی مہمان آ گیا تو یہ نماز کو, تو ذکر حسین اگر ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ تھوڑی دیر رک جائیں تو کوئی اس سے بڑا فساد نہیں پیدا ہو رہا. نماز قضا ہو رہی ہو تو یقیناً چھوڑ دیں اور چلے جائیں. مجھ سے ایک مرتبہ امریکہ میں یہ سوال کیا گیا, یعنی کینیڈا میں کچھ لڑکے آ گئے ینگسٹرز کا ذرا شدت پسند بھی ہوتے ہیں وہ, اور مجھ سے کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ اگر امام حسین سے پوچھا جائے کہ آپ کی نماز ہو یا اللہ کی نماز ہو یا آپ کی مجلس, تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم نے کہا میں 2 سوال پوچھوں گا, ایک امام حسین سے اور ایک اللہ سے. جو آپ نے سوال کہا ہے اس میں امام حسین کہیں گے کہ اللہ کی نماز ہو, اور جب میں اللہ سے یہ پوچھوں گا کہ پالنے والے تیری نماز پڑھ لوں یا تیرے اس بندے بےکس کی اذا کر لوں, ابھی تیری نماز میں وقت ہے میں بعد میں پڑھ لوں گا, تو وہ یہی کہے گا کہ مجلس کر لو. یعنی یہ نہ کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ریفٹ یا کانفلکٹ کی ضرورت نہیں, تو چیزوں کو آپ لڑا کیوں رہے ہیں؟ یہ اذا نماز کے استحکام کے لیے ہے, نماز پڑھنے والا ہی اذا کرتا ہے. کبھی ایسے اتفاقات ہماری زندگی میں ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر یہ دقت آ جاتی ہے تو اس کو سالو کرنا چاہیے. جان بوجھ کے نہیں کرتا ہے, اب اتفاق ہے ایسی صورتحال پیدا ہوگی, 10 منٹ رک جائے گی, 10-15 منٹ بعد ہو جائے گی, قضا نہیں ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. مولانا صاحب, میرا نام ندیم ہے, میں پنجاب سے بول رہا ہوں. میرے 3 سوال ہیں مولانا صاحب. پہلا یہ کہ کیا بینک میں ملازمت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دوسری بات, بینک سے انٹرسٹ لینا جائز ہے یا نہیں؟ اور تیسرا سوال مولانا صاحب ہمارا یہ ہے کہ جو آج کے یوتھ نماز کی طرف رجوع نہیں ہو پا رہے ہیں, ان کو کوئی طریقہ بتائیے کہ وہ کیسے نماز کی طرف رجوع ہوں. شکریہ, السلام علیکم. السلام. 3 سوال ہیں ہمارے نوجوان کے. پہلا یہ کہ بینک میں نوکری کیسی ہے؟ یہ تو بہت بار جواب دیا گیا ہوگا آپ کے ہاں کہ بینک میں نوکری وہ منع ہے جس کے اندر انٹرسٹ کا کیلکولیشن, سود کا اور اس میں جو انوالومنٹ ہے وہ منع ہے. باقی اگر نوکری اس سے پاک ہے تو نوکری کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں مجھے ایک صاحب کا جواب پسند آیا تھا, اچھا تھا. کسی نے کہا تھا کہ اگر بینک میں نوکری کرنا جائز نہیں تو بینک میں پیسہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے. کیونکہ سوال یہ ہے کہ جب بینک میں پیسہ رکھا جائے گا تو کچھ لوگ اس کا حساب و کتاب رکھیں گے, آپ رکھیں گے کہاں؟
تو اگر وہ اصولاً وہاں رکھیں گے تو کچھ لوگ ملازم بھی ہوں گے کہ اس کی حفاظت کریں، اس کو نظام، اس کو کہیں انویسٹ کریں. یہ خیر. دوسری بات یہ، دوسرا سوال یہ کر رہے ہیں کہ انٹرسٹ کے سلسلے میں یہ شرط، یہ ہمارے یہاں علماء نے جو اجازت دے رکھی وہ یہ کہ اگر وہ آپ کو کوئی فائدے کی صورت میں دے دیتے ہیں. دیکھیے 2 لفظ آتے ہیں انگریزی میں، یوشری اور انٹرسٹ. یوشری سود تھی جس میں ایکسپلائٹیشن تھا. انٹرسٹ میں تو وہ طے کرتے ہیں کہ اس سال 4.5% دیں گے، کبھی 4.25، کبھی 5.25، کبھی وہ آپ کا فکس بھی نہیں ہوتا. وہ دے دیں گے تو ہم لے لیں گے، آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. ہم نہیں دیں گے تو ہم کہیں گے بھی نہیں ان سے. یہ کر سکتے ہیں. ابھی کوئی یوتھ کو کیسے نماز کی طرف لائیں، یہ تو سب کو تو رسول اللہ بھی نماز کی طرف نہیں لے آ پائے، تو ہم لوگ کیا بتائیں. یہ جوان آدمی ہیں، اپنے دوستوں کو متوجہ کریں اور اللہ سے مدد طلب کریں. کلام اور آغا اب زیادہ تر جوان نماز پڑھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں ہر دھرم جو نماز نہیں پڑھتے، ان کے لیے کیا کیا جائے؟ نہیں، مقصد یہ ہے کہ عملاً ان کو بتایا جائے، سمجھایا جائے. اچھا نماز کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ کوئی سخت نہیں ہے، مگر جو نہیں پڑھتا اس کے لیے شروع کرنا بڑا سخت ہے. کیونکہ شیطان پوری طاقت لگائے ہوئے کہ شروع نہ کرنے پائے، کیونکہ اگر اس نے شروع کر دیا اور پڑھنے لگا تو پھر میرے قابو سے باہر ہو جائے گا، چکر سے نکل جائے گا. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ دوست ہیں، کھیل میں جب جس رہے خود متوجہ کریں کہ بھائی نماز پڑھو، ہم تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو نماز کیوں نہیں پڑھتے. یہی ہو سکتا ہے. کوئی عالم ہو یا کوئی خطیب ہو تقریر ہی تو خالی کرے گا، اور کیا کر سکتا ہے. بالکل صحیح. تو وہ اچھا کون نہیں، وہ بقول غالب کے جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. تو یہ نہیں کہ جو معلوم نہیں ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے یا ثواب کیا ہے، گناہ کیا ہے، مگر جی نہیں چاہتا. یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا شیطان کے شکنجے میں ہے. ہاں بالکل ہے، وہ اسی لیے وہ جانے نہیں دیتا اس طرف. جی بالکل درست فرمایا آپ نے. آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ سوال کہاں سے. جی میں قمر رضوی فرام الہ آباد سے بول رہا ہوں. یہ جگہ پہ ہی سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ خاک شفا ہے، تو یہ پتے وغیرہ پہ کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ اس سوال کا بھی سینکڑوں بار جواب دیا جا چکا ہے. میں بھی دے چکا ہوں، آپ بھی دے چکے ہیں، اور تقریباً ہر تیسرا عالم یہ جواب دے چکا ہے. لیکن بہرحال نئے جڑے ہیں شاید ہم سے، اور یہ دوسروں کو بتانا چاہ رہے ہوں کہ ہم جو ہے وہ نیچرل چیزوں پہ جو کھائی پی نہیں جاتی اس سے دیکھیں. سجدے کا جو فقہی مسئلہ ہمارے یہاں ہے کہ زمین جو ہے، زمین پر، مٹی پر، اور زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں ان میں وہ چیزیں جو نہ کھائی جاتی ہوں نہ پہنی جاتی ہوں، بس یہی بیس ہے. ان پر سجدہ کر سکتے ہیں. اب ان میں پتا بھی ہو سکتا ہے. پتے میں جیسے ہندوستان میں پان پر نہیں کر سکتے چونکہ پان کھایا جاتا ہے، اس لیے پان پر سجدہ نہیں ہوگا. اور باقی امرود کے پتے پر سجدہ ہو جائے گا. اسی طرح سے اب جیسے آپ اسی طرح سے دیکھ لیجئے کہ یہ جو روئی ہے، جو کپاس پیدا ہوتی ہے، روئی پیدا ہوتی ہے، تو روئی بھی درختی سے پیدا ہوتی ہے، مگر روئی پر سجدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ روئی سے کپڑا بنے گا. تو اس لیے یہ ہے کہ بس یہ جان جائیں کہ مٹی پر سجدہ ہو سکتا ہے. مٹی سے پیدا ہونے والی چیز اگر وہ کھائی اور پہنی نہیں جاتی تو اس پر سجدہ ہو جائے گا. ہمارا کھانا شرط نہیں ہے کہ ہم پان نہیں کھاتے تو ہم پان پر سجدہ کر لیں، یہ نہیں ہے. عمومی طور پر کیا ہوتا ہے. اب اس میں یہ چیز ہے کہ جب مٹی پر سجدہ ہو سکتا ہے تو بھی فضیلتیں بدلتی چلی جاتی ہیں کہ مکے کی مٹی ہے، کہ مدینے کی مٹی ہے، کہ کربلا کی مٹی ہے، کہ خاک شفا ہے. کیونکہ ہر وہ شے جس پر سجدہ کیا گیا ہوگا وہ اللہ کے یہاں سجدہ گزار کی گواہی دے گی. تو خاک شفا کی گواہی کے مقابلے میں کوئی گواہی ٹھہرنے والی نہیں ہے اگر مقابلہ کر دیا جائے. اس لیے خاک شفا کو عظمت حاصل ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. جی لکھنؤ سے بول رہا ہوں. اب میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی یہ سوال دکھایا جا رہا ہے امام زمانہ کا پیسہ جیسے نام سے نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد بائی چانس ایسا کچھ پریشانی گھر میں اگر آ جاتی ہے تو کیا اس کو خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں خرچ کر سکتے تو پھر واپسی اس کی کیسے ہوگی؟ ہم جو اکثر ہمارے گھروں میں سرکار امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے نام سے صدقہ نکالتے ہیں، ان کے نام سے پیسہ الگ نکالتے ہیں، اگر بوقت ضرورت ہم دقت میں آ گئے وہ پیسہ ہم یوز کر سکتے ہیں. اب جب ہم خود ہی محتاج ہو گئے اور مستر ہو گئے تو جیسے کوئی دوسرا محتاج و مستر ہوتا اس کو دیتے ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایک اس کا اور بہتر طریقہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ اس سے قرض لے لیں اس اماؤنٹ سے، امام سے، اور جب ان کے حالات بہتر ہوں تو قرض واپس کر کے ان کے چاہنے والوں پر خرچ کر دیں. لیکن یہ کہ اگر یہ مستر و محتاج ہو گئے ہیں تو فطری بات ہے کہ کسی دوسرے محتاج کو دیں چاہے خود خرچ کر ڈالیں. بہت بہت شکریہ آغا. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہلو، میں تیج پور آسام سے بول رہا ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ آج کل بہت سارے جگہوں میں نکلا ہوا ہے نا 10 عورتیں مل کے جو گڈ کھولتی ہے پھر اسی پیسہ سے
जमा करने के बाद फिर वो पैसा लिया जाता है, काम में लगाया जाता है, घर का किसी भी सामान खरीदने में या कुछ में किसी भी तरह का, तो इंटरेस्ट थोड़ा बहुत देना पड़ता है। तो ये गलत है या सही है? और लेने वाले ये कहते हैं कि हम तो इंटरेस्ट में ले रहे हैं, और देने वाला कहते हैं कि किसी की जरूरत है तभी हम लोग देते हैं। तो ये सवाल हमें जानना था। ये कहना ये है कि जैसे हमारे कंट्रीब्यूटरी फंड्स जो बनते हैं, अगर उनमें ये तरीका हो कि भाई हम लोग कुरानदाजी के ज़रिए से या आपस में तय करके महीने महीने ले लेंगे, लेकिन अगर एक सूरत है कि जो ज़रूरतमंद है उस ज़रूरतमंद ने अगर 10,000 रुपये लेने के लिए 11,000 रुपये दिया और वो 1,000 रुपये बाकी लोगों के ऊपर बांट दिया गया नफ़े के तौर पर, नफ़ा कह के, तो असल में ये सूद ही है। एक आदमी का की ज़रूरत की वजह से एक्सप्लॉयटेशन हुआ और बांट दिया गया। शरीयत इस बात को अलाउ नहीं करेगी। पैसे के जितना पैसा हो उसके जवाब में उतना ही पैसा दे दिया जाए या लिया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कह रहे हैं? मैं मुंबई शहर से बोल रही हूँ, रबाब फातिमा मेरा नाम है। मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि मुर्दे की नज़र जो होती है वो घर में नहीं खाते हैं, वो बाहर दी जाती है, चाहे 10 की, चाहे 20 की, चाहे 40 की। तो क्या सही है कि बाहर देना जरूरी है, घर में खा सकते हैं, कोई परेशानी तो नहीं? ये जो हमारी यहाँ तीजा 10वां 20वां जो फातिहा वगैरह का मरहूमा का जी हाँ, तो है घर में खा लेना चाहिए या बाहर देना चाहिए? देखिए दोनों बातें, उसमें कोई छूत नहीं लग जाता है। अगर वो फातिहा होता है किसी मरहूम का या मरहूमा का, तो उसमें अपने आप में कोई चीज़ कुरान पढ़ा गया तो ये खाना निकाला गया, कुरान पढ़ने का भी सवाब है, खाना किसी गरीब और मोहताज को खिलाने का भी सवाब है। अगर ये किसी दूसरे गरीब और मोहताज तक पहुंचा देंगी तो एक सवाब में इजाफा हो जाएगा। अगर खुद भी खा लेंगी तो कोई हर्ज नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये भी कर सकते हैं बाद लोग मोहब्बत की बुनियाद पर कि हमारे वालिद का फातिहा था, हमने फातिहा किया और खुद खा लिया, उतना ही खाना हमने दूसरा निकाल के किसी मोहताज को दे दिया, वो उस तक पहुंच गया। तो इसमें कोई रुकावट नहीं है कि चूंकि मरहूम के, और हमारे यहाँ का तो मरहूम मरहूमा को हम मान के चलते हैं कि मन मात आला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो हुब्बे आले मोहम्मद में मर जाए वो शहीद होता है। तो शहीद मरता कहाँ है? जी बेशक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले साल का सवाल देखते हैं क्या है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं फरखाबाद से रानी बोल रही हूँ। मैं बहुत परेशान हाल हूँ भाईजान। इस वक्त मैं टीवी का शो ही देख रही हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा मसला हल हो। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं आए दिन बीमार रहती हूँ। क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी? तब से मेरी शादी हुई है, मेरा बुरा हाल है, एक एक पैसे को मोहताज हूँ। नहीं, हम लोग यही कर सकते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से ये रुजू करें और अपनी तफसीलात बताएं, जो मुसलमानों के ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो है ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, अपील करें। आजकल तो फेसबुक वगैरह पर भी होती रहती है। बेशक व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पर अपील करें और इंशाअल्लाह ताला ऐसे अफराद हैं जो लाखों रुपए की मदद करते हैं। अगर उनको ज़रूरत मालूम हो जाएगी तो इंशाअल्लाह इनकी मदद करेंगी। हम सब लोग दुआ करें कि परवरदिगार आलम इनकी और हर मोहताज और बेकस की मुसीबतों को दूर फरमा दे, खासतौर से आज 17 रबीउल अव्वल के दिन। जी बेशक जी। अगला सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सादिक अली मिर्जा बोल रहा हूँ मुंबई से। अभी आपके चैनल पे एक सवाल आया था कि बीवी के ऊपर शौहर के क्या हुकूक हैं, तो मौलाना ने फरमाया था, ये भी ज़रा बता दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी कि बीवी के क्या हुकूक हैं शौहर के लिए, क्या एहतराम है और शौहर की अजमत क्या है बीवी के लिए, ये ज़रा तफसीली बता दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफिज। आमतौर से हमारे तो यही बताया जाता है कि शौहर की क्या अजमत है और शौहर की क्या फ़रा वो हुकूक है औरत के ऊपर, लेकिन किसी मसले में हमारे यहाँ मौके पर बताया गया कि औरत के क्या हुकूक हैं, औरत की क्या इज़्ज़त और एहतराम है। लेकिन ये हमारे भाई चाह रहे हैं कि फिर से एक बार बता दिया जाए कि शौहर की क्या। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर गैर खुदा का सजदा जायज़ होता तो मैं ये कहता है कि बीवियां अपने शौहरों को सजदा करें, ये उनका एहतराम और अदब है। लेकिन मसला क्या है कि शौहर अपनी इताअत के मामले में समझते हैं कि अगर वो ये बीवी से कहें कि तुम एक टाइम पर खड़ी रहो सुबह से शाम तक, तो वो खड़ी हो जाए। इताअत जो अल्लाह ताला ने शौहर की फ़र्ज़ की है बीवी की, वो सिर्फ़ जिनसी रवाबित में उसका कोऑपरेशन है कि ये इस मामले में उसको इताअत अपने शौहर की करनी है। बाकी ना उसे खाना पकाना है, ना रोटी पकानी है, ना घर में झाड़ू देनी है, न बच्चे को दूध पिलाना है। ये जितना काम है सब शौहर की जिम्मेदारी है, खुद करे या करवाए।
بات کیا ہے کہ بیوی جب یہ کام کرتی ہے تو یہ اس کی کرٹسی ہوتی ہے، اور جب کوئی کرٹسی کرتا ہے تو اس کے احسان کو مانے، الجزاء الاحسان الا الاحسان، اگر اس سے تھوڑی بہت کوتاہی یا غلطی ہو جاتی ہے تو معاف کریں۔ کوئی گھر جو یہ بتا رہے ہیں حقوق اور فرائض کے زور پر نہیں چلتا، ہر گھر محبت اور مودت سے چلتا ہے۔ نہ بیوی کو فکر ہوتی ہے، ماشاءاللہ آپ کا تجربہ، ہمارا، جتنے لوگ ون چینل میں سب کے اپنے تجربات یہ ہیں کہ کوئی نہیں پوچھتا کہ تمہارا رائٹ کیا ہے، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، ہر آدمی اپنے اپنے فریضے کو ادا کرتا رہتا ہے، خاندان چلتا رہتا ہے۔ یہ انہی خاندانوں میں چلتا ہے جہاں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، یعنی چاہے ہندو فیملیز ہوں چاہے مسلم فیملیز ہوں۔ ہم لوگ لا والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں عدالتوں میں وہ مقدمات آتے ہیں جیسے گیریج میں ٹوٹی گاڑیاں آتی ہیں، یعنی جن میں سیدھی سی زندگی چلتی رہی، وہ میاں بیوی کبھی عدالت آتے ہی نہیں ہیں، اور سب چل رہا ہوتا ہے کام۔ صبح جب بیوی چائے بناتی ہے تو نہ شوہر یہ کہتا ہے کہ میرا رائٹ ہے کہ تم چائے بناؤ، نہ بیوی ڈیوٹی سمجھ کے چائے بناتی ہے، اس کی محبت اسے کمپل کرتی ہے کہ وہ کر دے۔ بعض اوقات بہت سی شوہر اگر وہ اپنے کپڑے دھونا بھی چاہتے ہیں تو ان کی بیویاں خفا ہوتی ہیں کہ صاحب تم نہیں کرو، ہم کریں گے، کیا ضرورت ہے، یہ تو بیمار ہیں برتن دھو دیں، لائیے بھائی، اچھا کر دیں، مگر وہ کہتے نہیں ہم کروا لیں گے، ہم کر دیں گے۔ تو اس خاندان محبت سے چلتے ہیں، ان کو بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ رائٹ ڈیوٹی کے ٹکراؤ سے نہیں چلیں گے، ورنہ عملیہ دیکھ لیں، اس میں سب مل جائے گا کیا رائٹ ہے کیا ڈیوٹی ہے۔ مگر میرا سجیشن فیملی لا کے ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے یہ ہے کہ فیملی عدالت اور پولیس لگا کے نہیں چلتی ہے، فیملی محبت کے سائے میں چلتی ہے۔ یقیناً، بے شک، بہت بہت شکریہ۔ آپ کا سوال جو ہے دیکھتے ہیں اس میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا نام واجد علی ہے، میں جموں کشمیر سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ کیا میں سفر کے مہینے میں نیا کام کھول سکتا ہوں؟ اور ایک سجیشن یہ ہے کہ یہ جو اب ہر سیٹرڈے کو نیوز دیتے ہو، کیا ڈیلی نیوز نہیں دے سکتے تاکہ ہمیں بھی اسلامی ملک کا اور ہمارے شیعوں کے بارے میں پتہ لگا رہے؟ اور دوسرا نمبر ہے کہ یہ جو آپ ایک ایک نوحہ بتاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کنٹینیو کوئی 4-5 نوحے آپ بتائیں تو ہمیں بھی کوئی مزہ، اور آپ کا ون چینل کافی اچھا ہے، اس چینل کو ترقی دے، کیونکہ میں اس چینل کے لیے تڑپ رہا تھا کہ ہمارے ہندوستان میں بھی یہ چینل آئے۔ ہم لوگ ادھر ہادی دیکھتے ہیں تو ہم لوگ چاہتے تھے کہ انڈین چینل بھی ہمارا ون آئے، اور مولا کا شکر ہے کہ ہمارا انڈین چینل ون آ گیا ہے۔ یہ تو فخر کی بات ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ چینل ون واحد اسلامی سیٹلائٹ چینل آف انڈیا ہے جو 30 سے زیادہ ممالک میں بھی ماشاءاللہ۔ آپ تو اس کو اسلامی چینل آف انڈیا کہہ رہے ہیں، وہ تو اپنے کو انسانی چینل آف انسانی چینل، میسج آف ہیومینٹی ہی ہے، وہ واقعی ہے۔ یقین جانیے کہ اس وقت میں چند دنوں قبل دہلی میں تھا، وہاں نہ صرف یہ کہ برادران اہل تشیع بلکہ برادران اہل سنت کے ساتھ میں غیر مذاہب کے ہندو بھائی ہمارے، ان تک نے جو ہے اس چینل کی تعریف کی ہے، اور یہ کہا آپ کے منہ دیکھی بات نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ حقیقت میں یہ پیغام انسانیت ہے۔ بے شک یہی اصلی بات ہے۔ ہم کبھی بھی اس چینل سے ایسی بات نہیں کرتے ہیں جو کسی کی دل آزاری کا باعث بنے، تکلیف کا باعث بنے۔ یہی ہماری ہمیشہ پالیسی رہے گی انشاءاللہ، ہمیشہ یہ ہماری پالیسی رہی۔ پہلا سوال جو ہے ان کا سفر کا مہینہ گزر گیا، ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ سفر میں کوئی نیا کام شروع کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اصل میں یہ مہینے ہمارے یہاں ہندوستانی رواج کے مطابق غم کے مہینے ہیں، تو کوئی خوشی کا کام کرنا یا کچھ کرنا نہیں پسند کرتے لوگ، لیکن اس میں شرعی قباحت کوئی ایسی نہیں ہے، یہ شروع کرنا چاہیں۔ اور ضرورت تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مان لیجیے کسی بچے کو ایڈمیشن فارم جمع کرنا ہے اور وہ سفر کے جانے کا انتظار کرے گا تو معلومات ڈیٹ نکل جائے گی، تو اب اس کو کرنا ہی پڑے گا۔ تو یہ اپنے آپ بھی کسی امام نے یا کسی مرجع نے کوئی ممانعت نہیں کی ہے، انسان محبت کی بنیاد پر کہتا ہے کہ بھائی جب خوشی کا کام ہے تو خوشی کے زمانے میں کریں گے، جیسے ربیع الاول کا مہینہ آ گیا اب ہو، مگر یہ کہ جس کو کوئی ضرورت ہو وہ کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جو دوسرا آپ کا سجیشن ہے کہ جو ویکلی نیوز آتی ہے یہ ڈیلی ہو جائے، تو ہم ایڈمنسٹریشن تک آپ کا یہ پیغام ضرور پہنچائیں گے، یقیناً پہنچائیں گے، اور سارے ایڈمنسٹریشن کے افراد سن رہے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تیسرا جو ان کا نوحے کے سلسلے میں انشاءاللہ ایام عزا یا جو شہادت وغیرہ کی تاریخیں ہوں گی، اس میں انشاءاللہ اس پر بھی پورا ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔
میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں. میرا نام نکھت سلطانہ ہے. میں بیوٹی پارلر چلاتی ہوں. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اس کا بیوٹی پارلر کا کام کرنا حرام ہے کہ حلال ہے؟ لیکن میرے جو کمائی کا ذریعہ ہے وہ اسی سے، بچوں کی پڑھائی اور باقی خرچ بھی اسی سے چلتا ہے. مجھے بس یہی. بیوٹی پارلر چلانا کیسا ہے اسلام میں؟ کوئی حرج نہیں ہے اگر اس میں کوئی اور چیز رکاوٹ نہ بنے. مثلا یہ کہ یہ مرد ان کے یہاں نہیں آتے یا مرد یہ کام نہ کریں سجاوٹ کرنے کا، یہ عورت ہیں اور عورتوں کے تزئین و آرائش کے سلسلے میں جو ہوتا ہے یہ کام کرتی ہیں. تو اگر اپنے آپ میں کوئی حرام شامل نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتی ہیں. اور بیوٹی پارلر چلانے میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے. جائز کی کمائی بھی جائز آج کمائی بھی جائز ہے، مگر یہ اس میں یہ نہیں کہ کوئی مرد بھی آتا ہے وہ بال سنوارتا ہے، یا یہ کہ مرد آتے ہیں اور اپنی اس میں کچھ سجاوٹ خود کروانا چاہتے ہیں کہ بال کٹوا لیں عورتوں سے، تو پھر وہ اپنے آپ حرام ہو جائے گا. جی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. ویسے میں نیٹ سے بول رہا ہوں. میں پوچھنا سر، میں نماز کا پوچھنا چاہ رہا ہوں. میرا یہاں سے سفر ہے 45 کلومیٹر، تو میں نماز قضا پڑھوں گا یا وہ زور اثر کی یا وہ واجب؟ اکثر یہ جو ہیں کثیر سفر ہے، یعنی کثیر سفر 45 کلومیٹرز ان کا سفر اکثر رہتا ہے، تو ان کی نماز قصر ہے یا نہیں؟ تو اب یہ تو جو کثیر السفر ہوتا ہے اپنے پروفیشن کے اعتبار سے سفر کر رہا ہے تو پھر وہ تو کثیر السفر کے حکم میں آ جائے گا. یہ قصر ہوگی نہیں، ان کو اپنی پوری نماز پڑھنا پڑے گی. اور اگر پوری نماز ان کی قضا ہو گئی ہے تو گھر لوٹ کے بھی پوری پڑھنی پڑے گی، جہاں جا رہے ہیں وہاں بھی پوری ہی پڑھنا ہے. تو اس لیے اس میں تو اپنے آپ واضح ہیں. ہاں یہ کثیر السفر ہوں، اس کے باوجود اب اگر ان کا کوئی سفر ایسا ہو جو ان کے پروفیشن سے تعلق نہ رکھتا ہو، مثلا ڈرائیور جب ڈرائیوری کر رہا ہے تو اس وقت وہ اس میں ہے، اور ڈرائیور کسی کے شادی میں شرکت کے لیے جا رہا ہے تو وہ ایک عام مسافر ہے، اس وقت اس کی نماز قصر ہو جائے گی. بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں دلی سے نشاط اختر بول رہی ہوں. مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے 2 مکان ہمارے ہیں اور ہم ولیمہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہم دونوں مکان کا ایک ہی بار یہ ولیمہ کر سکتے ہیں؟ بس یہی میرا سوال ہے، آپ اس کا جواب دیجیے، انتظار کریں گے. خدا حافظ. ماشاءاللہ سے ہماری بہن کے 2 مکان ہیں، تو دونوں کے الگ الگ ولیمے کرنے ہیں. دیکھیے ولیمہ خود ایک مستحب فعل ہے، سنت ہے، ولیمہ کرنے کا بہت ثواب ہے. اور مقصد یہ بھی ہے کہ آپ نیا گھر بنائیں تو آپ کی جماعت اور آپ کے برادری والوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ رہتے کہاں ہیں. یہ اس کے پیچھے راز ہوتا ہے. تو اگر انہوں نے 2 مکان بنائے ہیں تو یہ 2 ولیمے بھی کر سکتی ہیں، یہ ایک بھی کر سکتی ہیں، یہ ایک بھی نہ کریں، یہ بھی ان کا اختیار ہے. جتنا کھانا کھلائیں گی اتنا ہی ثواب ہوگا. نہیں کھلائیں گی تو بھی اللہ نے کوئی واجب نہیں کیا ان کے اوپر کرنے کے لیے، تو یہ ان کا اپنا ڈسکریشن اور اختیار ہے. مومن کو کھلانا ثواب ہے. ہاں جیسا چاہیں کریں. اور ولیمہ کرنے میں بھی میں آپ سے ایک بات کا اضافہ کر دوں کہ ولیمہ 500 آدمیوں کو کھانا کھلانے کا نام نہیں ہے. اگر 10 آدمی بھی آ جائیں تو ولیمہ ہو جائے گا. 5 آدمی بھائی، جب 5 آدمیوں میں نماز جمعہ ہو جاتی ہے تو 5 آدمیوں میں ولیمہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اپنے رشتہ داروں کو بلا نہیں، یہی ولیمہ ہے. بالکل صحیح ہے، درست ہے. آئیے اسی کے ساتھ میں آگے دیکھتے ہیں. جی میرا نام محمد ستر عابدی ہے. میں بارہ بنکی سے تعلق رکھتا ہوں، بارہ بنکی یو پی سے. اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا بلڈ کو ڈونیٹ کرنا اسلام میں جائز ہے، جبکہ اسلام نے جو ہے ہر اس چیز کے ذخیرے کو منع کیا ہے کہ جیسے اناج ہے، روپیہ ہے. کیا بلڈ کے ذخیرہ جائز ہے؟ اگر بلڈ کا ذخیرہ تو نہیں ہوتا، وہ تو یہ میرے خیال میں سوال پوچھ رہے ہیں جو بلڈ بینک میں لوگ خون دیتے ہیں اور رکھتے ہیں، تو وہ یہ احتکار اسٹوریج جو ہے وہ اسلام نے منع کیا ہے. تو یہ اسٹوریج جو ہے یہ غلط ہے. پہلی بات ان کا سوال جو یہ تھا کہ بلڈ ڈونیشن صحیح ہے، تو نہ صرف جائز ہے بلکہ بعض وقت واجب بھی ہو جائے گا. اگر کسی کی جان جا رہی ہو اور آپ بچا سکتے ہیں بلڈ ڈونیشن کر کے تو آپ بچائیے. یہ دوسری بات یہ کہ جو احتکار یا اسٹوریج کی بات ہے وہ جو فوڈ سٹفز ہیں، غذائی مواد ہے، اس کے سلسلے میں ہے کہ لوگ کھانا دبا کے نہ بیٹھ جائیں کہ دنیا بھوکھوں مر جائے. باقی چیزوں کے لیے نہیں. اب نیچرل ہے کہ بلڈ بینک میں فار ایگزامپل ہمارے ہی ملک میں ہے، ہمارے جو سپاہی بارڈرز پر لڑ رہے ہیں ان کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، تو کب ضرورت پڑ جائے گی کس کو معلوم ہے. تو اگر مان لیجیے آپ کے بامبے میں ایک دن ہو کہ بلڈ ڈونیشن کیا جائے گا ہمارے جو آرمی ہے اس کے لیے، تو وہ ہم اسٹور تو کریں گے تبھی تو وہ ہوگا. وہ اسٹور کیا جائے گا، پھر یہاں سے جائے گا، جب ضرورت پڑے گی تو دیا جائے گا. تو یہ احتکار نہیں ہے. احتکار یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو کسی چیز سے محروم کر دینا، کہ ہم کھانا دبائے رکھے ہوئے ہیں دوسرے بھوکے مر رہے ہیں.
یہ تو سسٹم ہے جس کے حساب سے ہوگا, ایسا کچھ غلط نہیں ہے اس کے اندر. بلڈ ڈونیشن اور ہمارے یہاں تو جتنے حسینی ہو تو سب ہر جگہ ایام اعظم خاص طور سے بلڈ ڈونیشن کیمپس ہوتے ہیں اور کرتے ہیں. میں آپ بتاؤں کہ اگر آپ توجہ فرمائیں, گئے ضرور ہے مشہد مقدس میں, حرم کے اندر ہی ہاسپٹل ہے اور وہاں بہت سے زائرین جا کے بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس وقت جس کو ڈونیٹ کیا فوراً چڑھا دیا جاتا ہوگا, وہ اسٹور تو کیا ہی جائے گا. مہاراجا نے اجازت دی ہوئی. بالکل ایسا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. میں سوال کیا تھا کچھ دیر پہلے, یہ خون انتقام حسین علیہ السلام جبکہ حضرت مختار نے لے لیا, تو پھر بولتے ہیں کہ امام زمانہ بھی لیں گے بعد ظہور کے, تو اس کے واضح کریے والی صاحب مولانا. ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت مختار علیہ الرحمہ نے جو قاتلان حسین کا بدلہ لیا تھا, پھر ہمارے یہاں ہمارا یقین ہے, عقیدہ نہیں یقین ہے کہ جب حضرت ولی اصغر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تشریف لائیں گے تو قاتلان حسین سے بدلہ لیں گے, تو دوبارہ کیسا انتقام ہے؟ دیکھیے دو باتوں میں, ایک تو یہ ہے کہ جناب مختار کی جتنی طاقت تھی انہوں نے اتنا ہی انتقام لیا, اس سے زیادہ وہ لے بھی نہیں سکتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انتقام لینے کا اختیار وارث کو ہوتا ہے, اصل وارث کو ہے. تو جو اصل وارث سے خون حسین کے ہیں وہ حضرت حجت ہیں, اس لیے آپ کے پاس حق ہے. اور ابھی تو یہی ہے, آپ تو دو کی بات کر رہے ہیں انتقام لینے کی, تیسرا ہے جو اللہ کو لینا ہے, جو میدان محشر میں لے گا اور جہنم تک پہنچائے گا. تو پھر دو کے بعد یہ ہوگا کہ کیسے محشر میں اللہ سوال کر رہا ہے, انتقام تو پورا ہو گیا. بات یہ ہے کہ خون حسین کے انتقام میں خود امام زمانہ بھی ویسا انتقام نہیں لے سکتے جیسا لیا جانا چاہیے, اس لیے کہ چلیے وہ قتل کرنے کا تو انتقام لے سکتے ہیں. میں کہتا ہوں حرملہ سے اس کے تیر کا کیا انتقام وہ لے سکتے ہیں, اسے قتل کر سکتے ہیں بس, لیکن ایک بچے کے گردن پر تیر مارنے کا انتقام کہاں سے پورا ہوگا؟ ایک بیویوں کی چادریں چھینی گئیں, اس کا انتقام امام زمانہ لے ہی نہیں سکتا. کیا کرے گا وہ؟ ان کی عورتوں کی چادریں معاذ اللہ اتارنے کے لیے چل جائے گا. تو اس کا مطلب ہے منتقم حقیقی کے پاس تو ابھی ساری طاقت موجود ہے کہ وہ کتنا لے گا اور کیسا عذاب کرے گا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ جناب مختار کا انتقام بھی انتہائی ضروری تھا. اس لیے بھی ضروری تھا کہ اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو پوری ملت جعفریہ جو تھی ایک طرح سے اس کے جذبات اتنے مردہ ہو جاتے کہ قوم فنا ہو جاتی. ان کے انتقام سے ایک مورل بوسٹر ملا جو قوم ایگزسٹ کر رہی, اور امام زمانہ کا انتقام ویسے ہوگا جیسے ہونا چاہیے. جی بے شک. جی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم, میں ندیم رضوی بول رہا ہوں بہرائچ سے, یو پی سے. اور میرا سوال یہ تھا کہ کیا گولڈ لون جو آج کل بینکس اور پرائیویٹ کمپنیز دیتی ہیں, کیا اس طرح کا لون لے کے زیارتیں کی جا سکتی ہیں؟ برائے مہربانی اس کا جواب دے دیجیے. السلام علیکم. حرام تو حرام ہوتا ہے اور جائز جائز ہوتا ہے. اب گولڈ لون لے کے چاہے زیارت پہ جائیں یا اپنے کاروبار میں لگائیں یا گھر پہ کھائیں, کیسا نہیں؟ دیکھیں ایسا ہے کہ گولڈ لون کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو زر ضمانت کے طور پر رکھ دیتے ہیں, اور اس کا پلیج جب بھی کرتے ہیں لاء میں یہ رول ہے کہ 1/3 سے زیادہ لون نہیں ملتا. اگر آپ نے 3 لاکھ روپے کے زیورات رکھ دیے تو وہ 1 لاکھ آپ کو دیں گے اور اس پر انٹرسٹ چارج کریں گے. تو دیکھیے اب لون لینے کی بینک سے اجازت کب دی گئی ہے؟ جب انتہائی ضروری ہو جائے. اب جس آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے لیے حج بھی انتہائی ضروری نہیں ہے, ایک بات. اس کے لیے زیارت بھی انتہائی ضروری نہیں ہے کہ وہ زیارت کے لیے جائے, انتظار کرے. ایک دوسری صورت ہو سکتی ہے ان کے پاس اتنا زیور ہے کہ ماشاءاللہ ان کو مان لیں 50 لاکھ روپے کا زیور ہے, تو یہ لون کیوں لے رہے ہیں؟ یہ اس کا تہائی حصہ جو ان کو لون ملے گا 1/3 بیچ دیں, بیچ کر کے جائیں, حج و زیارت کریں, جو جو جی چاہتا ہے کریں, واپس آ جائیں. جب اللہ پیسہ دے دے گا پھر خرید لیں گے. ورنہ یہ اکثر تو وہ 1/3 جو لون ملتا ہے اس کے انٹرسٹ ہی میں وہ زیور ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے, بینک سے کچھ نہیں ملتا. تو بہتر یہ, مگر یہ کہ ایک زیارت سے زیادہ پاکیزہ کام کیا ہوگا؟ اس پاکیزہ کام کو کرنے کے لیے جو طریقہ اپنایا جا رہا ہے وہ سود کا, جو قرآن منع کر رہا ہے. تو پاکیزہ کام پاکیزہ ہی طریقے سے ہوگا. جی بے شک. ناظرین اکرام, ہم بہت ہی مختصر سے بریک پہ جا رہے ہیں اور اس امید کے ساتھ میں کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے, اور اگر کہیں گئے بھی تو بہت جلد واپس آ جائیں, کیونکہ ہم ابھی گئے اور ابھی آئے.